الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، جہاں کو ظلمتوں سے ہے بچایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے، ہوئے مبعوث تو رک گئی رسم دختر کشی والی، جہاں کو شان بیٹی کا بتایا کملی والے نے، تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے نادان، میں قربان حق حیوانوں کا دلایا کملی والے نے، ہے کتنے ذی قدر ذی شان معظم محترم دونوں، جنہیں پہلو میں اپنے ہے سلایا کملی والے نے، فلاح و فوز کا رستہ دکھایا کملی والے نے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، حفاظ اعظام، شہر بھر سے اور دور و نزدیک سے آج کے اس جلسہ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، میں مشکور ہوں برادر محترم مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا۔ گزشتہ سال کیونکہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروگرام نہ ہوا، تو اس سال جب رابطہ کیا کئی مہینے پہلے، تو حضرت کے جملے تھے کہ ہماری طرف سے یہ ناغہ نہیں ہوا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ناغہ ہوا ہے، لیکن ہم کسی صورت بھی نہ پروگرام ختم اور ناغہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی آپ کا ناغہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے آپ حضرات گزشتہ سال جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی تھی، آپ کی طرف سے بھی محبت بھرے پیغامات انہوں نے سنائے، اور خاص طور پر انتظامیہ جو ہے ان کی طرف سے بھی اللہ رب العزت تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے حضرات آج کے اس پروگرام کے شرکا ہیں اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کافی دیر سے ہی دیکھ رہا تھا آپ حضرات کے چہروں پہ تھکاوٹ ہے، یقیناً جسم پہ بھی تھکاوٹ ہوگی۔ صرف پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کے لیے بیدار ہو جائیں، حشاش بشاش ہو جائیں، یہ تھکاوٹ، یہ آنا، یہ مل بیٹھنا، یہ گفتگو سننا اور سنانا، یہ یہاں پر جمع ہونا، انشاءاللہ اصل قیمت اس کی قیامت والے دن پتہ چلے گی، لیکن اللہ اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ اور جزا عطا فرمائے گا۔ تو 1 گھنٹے کے لیے مجھے برداشت کریں گے نا سب لوگ؟ بلکہ مجھے تو ساتھیوں نے
یہ پیغام دیا ہے کہ تمام ہی مجمع جو ہے وہ پچھلے سال کی گزشتہ پروگرام کی خوشی لے کر کے آیا ہے، محبتیں لیے بیٹھا ہے۔ میں نے جب حضرت سے ٹائم پوچھا، فرمانے لگے ٹائم آپ کا ہے، جب تک بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، لیکن گرمی ہے خیال کرنا۔ تو انشاءاللہ جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے اتنی ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ جب میں گرمی سے چور ہو جاؤں گا آپ کو دیکھوں گا پھر انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ راضی ہے اس بات پہ؟ تمہید نہیں باندھتا، لیکن اگلی بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا کہ آپ کو ان ننھے منھے بچے حفاظ قرآن جو ہیں ان کی عظمت سناؤں گا، انشاءاللہ یہ بھی بیچ میں آ جائیں گے۔ حضرت مولانا نقشبندی صاحب نے اور جو ہے مولانا دلاور خان صاحب نے بھی جو باتیں ارشاد فرمائی اخیر میں، وہ ساری سن کر کچھ میرا ذہن بدل گیا۔ اب اللہ نے جو ڈال دیا مزید ڈالیں گے، آپ کو سننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا دین جو ہمیں ملا اس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین اسلام یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ دین اور اس دین پر چلانے والے، پڑھانے والے، سمجھانے والے لوگ جن کو دین والے کہا جاتا ہے، دین بھی اور دین والے بھی ہم مسلمانوں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ میری ابتدائی 10 منٹ کی گفتگو پہ توجہ فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ قاری حنیف سے انجوائے آپ کرتے رہیں گے، اس پہ آپ توجہ فرمائیں تاکہ اگلی ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ دین اور دین والے ہر مسلمان کی اشد انتہائی ضرورت ہے۔ جو سوال آپ کے دل میں اور ہمارے نوجوانوں پڑھے لکھوں کے دل میں آ رہا ہے اس کا جواب بھی دیے دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب ڈاکٹر ضرورت نہیں، انجینئر ضرورت نہیں، سائنسدان ضرورت نہیں، وکیل ضرورت نہیں، جج ضرورت نہیں۔ ہاں میں نے کب انکار کیا، یہ سب لوگ بھی ہماری ضرورت ہیں، لیکن کسی کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کوئی صحت مند ہو تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی آدمی نے کوئی اعلیٰ نقشہ بنوانا ہے، رانا عبدالشکور صاحب تشریف لائیں، انہوں نے میرج ہال بنانا ہے، کسی نے کوئی اور بڑی بلڈنگ بنانی ہے، انہیں انجینئر کی ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ میں 2 کمرے آگے برآمدہ اور اس کونے میں لیٹرین بنا کر میرا گھر میرے نقشے کے مطابق پورا ہے، مجھے انجینئر کی ضرورت نہیں۔ پتہ چلا ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، وکیل، جج یہ سب لوگ ہیں، ان کی ضرورت کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے، لیکن دین اور دین والے یہ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھے مسلمان کہلائے اور اس آدمی کو ان کی ضرورت نہ ہو ممکن ہی کوئی نہیں۔ یہ دین والے ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگلی بات پر توجہ کرنا کہ کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بتلا کس کام سے آیا، تجھے کیا مرض ہے، کس بات کی دوائی لینا چاہتا ہے، مریض نہیں وہ آدمی جانے والا کہتا ہے اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی ضرورت تو کوئی نہیں، میں مریض کوئی نہیں، مجھے آپ کی حاجت کوئی نہیں، میں نے کوئی اپنی نبض نہیں دکھانی، میں نے آپ سے کوئی دوائی نہیں لینی، بلکہ صرف آپ کی خدمت میں، محبت میں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کھٹ سے جواب دے گا، واللہ والے تجھے کس نے کہہ دیا ڈاکٹر کی خدمت میں حاضر ہونا ثواب ملتا ہے، ڈاکٹر کی زیارت کرنا ثواب ملتا ہے، انجینئر کی زیارت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو وہ آئے جسے ہماری ضرورت ہے، جو مریض ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، جس نے نقشہ بنوانا وہ انجینئر کے پاس آ جائے، جس کا کوئی مسئلہ اڑا ہوا عدالت میں وہ وکیل کے پاس آ جائے، اور اللہ والا چلے جاؤ، ہمارے پاس آنے سے کسی کو ثواب نہیں ملتا، ہماری زیارت کرنے کا کسی کو ثواب نہیں ملتا، لیکن یہ علماء، یہ صلح، یہ دین والے لوگ، ان کے پاس ضرورت میں آؤ علم ملے گا، اگر بغیر
ثواب مل جائے گا۔ تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کی کسی کو ضرورت ہے کسی کو نہیں ہے، لیکن جو مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اس کو ہر دین والے کی ضرورت ہے۔ دن میں بھی ضرورت ہے، رات کو بھی ضرورت ہے، صحت میں بھی ضرورت ہے، بیماری میں بھی ضرورت ہے، ہر حال میں ان دین والوں کی بھی ضرورت، ہمیں دین کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر اس پر بڑی عجیب بات، نظام قدرت ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی جو چیز اشد ضرورت ہو، جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، اللہ رب العزت اس چیز کو سستا بھی کر دیتے ہیں، عام بھی کر دیتے ہیں۔ وہ چیز سستی بھی، عام بھی، اور جو انسانوں کی خاص ضرورت نہ ہو، سب کی ضرورت نہ ہو، اللہ اس کو کم بھی کر دیتے ہیں، مہنگا بھی کر دیتے ہیں۔ ہوا کے اندر آکسیجن موجود ہے، میری بھی ضرورت ہے۔ یہاں جو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بزرگوں کو بھی آکسیجن کی ضرورت، جوانوں کو بھی ضرورت، ننھے منھے بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کی بڑی اہم انتہائی اشد ضرورت یہ آکسیجن ہے، جس کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے، جس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آکسیجن کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ جو بھی آکسیجن پہ پیسہ لگاتے ہو، ابھی جو آپ آکسیجن سانس کے ذریعے اندر لے کے جا رہے ہو، اس کا بل آتا ہے؟ نہیں، مفت بھی اور عام بھی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ہوا ہے جس کو سی این جی کہا جاتا ہے، جس کو ایل پی جی کہا جاتا ہے، جس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر لوگوں کا گزارا ہو سکتا ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو کم بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا۔ سونے کے زیورات ہر آدمی کی ضرورت کوئی نہیں، لوگوں کا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سونے کو مہنگا بھی کر دیا، کم بھی کر دیا۔ یہ دنیاوی تعلیم، ایم اے کرنا ہر آدمی کی ضرورت کوئی نہیں، ایم ایس سی کرنا ہر آدمی کی ضرورت کوئی نہیں، پی ایچ ڈی کرنا ہر آدمی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے یونیورسٹیوں کو کم بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا، لیکن دین بھی، دین والے بھی ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی آجت ضرورت ہے۔ اس لیے رب کائنات نے دین والوں کو بھی، دین کے مدرسوں کو بھی ہر گلی میں، ہر محلے میں عام بھی کر دیا، اور قربان جائیں مفت بھی کر دیا۔ ان دین والوں کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں، یہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور جو جو ڈیوٹی آپ لوگوں نے یا اللہ نے ان علماء دین والوں کے سپرد کی ہے، الحمدللہ یہ اپنی ڈیوٹی بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے گا۔ آپ کے سامنے یہ ان کی محنت، ان کی ڈیوٹی موجود ہے۔ کتنے بچوں کو سندیں مل گئی، کتنے بچوں کو دستار بندی ہو گئی، کتنوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ ان علماء، صلحاء، حفاظ، قراء، اساتذہ کی محنت ہے، جو ڈیوٹی لگی اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میں اور آپ ان علماء کو عزت دیں یا نہ دیں، میں نے یہ یا اور نہ جو لگایا، اس سے مطلب یہ نہ سمجھنا کہ قاری صاحب منع کر گئے کہ نہ دو۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ہم ان کو عزت دیں یا نہ دیں، اللہ کے ہاں ان لوگوں کی بڑی قدردانی، ان لوگوں کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑی شان ہے، ان لوگوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان مل جانا یہی بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت اور فضیلت ہے۔ کسی کو ایمان مل گیا، کلمہ مل گیا، لیکن فرمایا ایمان کے بعد کسی کو علم مل جائے، اللہ علم کی دولت سے مالا مال کر دے، قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے، حدیث کی دولت سے مالا مال کر دے،
ہے۔ اور لوگوں ان علماء کی عظمت کو صرف اس ایک بات سے سمجھ لینا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ننھے منھے بچے اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے جو ہی اپنے گھر سے پہلا قدم باہر نکالتے ہیں وہ قدم دیکھنے والوں کو زمین پہ نظر آتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ پہلا قدم زمین پر نہیں گرتا بلکہ فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ ان علماء صلحاء دین پڑھنے پڑھانے والوں کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ۔ ہم لوگ چاہے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں پھر بھی کوشش کریں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہا کریں۔ پچھلے دنوں ملتان میں ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، بعد میں نے ایک اور میرے دوست دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو بتلایا کہ فلاں صاحب کے پاس گئے تھے، گھر والوں کا چیک اپ تھا۔ انہوں نے کہا باقی باتیں چھوڑو قاری صاحب، اس ڈاکٹر صاحب کی یہ بتاؤں آپ کو کہ ڈاکٹری کی پریکٹس کرتے 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 اللہ نے دل میں ڈالی یہ ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹری اپنی دکان کلینک بھی چلا رہے ہیں، اور اس سب کے باوجود اللہ نے دل میں ڈالا، مدرسے میں داخلہ لیا، اس وقت یہ عالم بن چکے۔ اپنے کاروبار بھی چلاؤ، اپنی تجارت بھی کرو، اپنی نوکری بھی کرو۔ لوگ نوکری کرتے کرتے 2 دن کی پڑھائی کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے ایم ایس سی کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، سنڈے سیٹرڈے کی کلاس لے کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا ہم لوگ کوئی ایک دن مقرر کر کے اپنا قرآن صحیح نہیں کر سکتے؟ کوئی دن کا 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ مقرر کر کے ہم مسائل سیکھ لیں، اور فائدہ کیا ہوگا؟ علم ملے گا وہ الگ ہے، گمراہی سے بچ جاؤ گے وہ الگ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم دین کے طالب علم بن جاؤ گے، فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پر پھیلائیں گے۔ جن لوگوں کو قدر ہوا کرتی ہے دین کی، طلب دین کی، علم کی، دین کے علم کی قدر ہوا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا رب مجھے پوری کائنات کی دولت عطا فرما دے، تمام کائنات کا مجھے بادشاہ بنا دے، میرے پاس تمام کائنات کی دولت اور خزانے مل جائیں، میں ان کا مالک بن جاؤں اور ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، فرمایا کتنا بڑا مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن فرماتے ہیں اتنی بڑی مجھے حکمرانی مل جائے، اتنے خزانے مل جائے، میں صدقہ بھی کر دوں، اس سے زیادہ کہیں مجھے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ میں دین کا ایک باب سیکھ لوں تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ اتنی بڑی سخاوت سے بہتر ہے دین کا ایک باب، تھوڑا سا کوئی علم حاصل کر سکتا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں بصرہ کی مسجد میں گیا تو اسود بن سری رحمت اللہ علیہ وہاں پر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو حلقہ لگا ہوا ہے، اور ان کی پچھلی طرف فقہی مسائل جو ہیں ان پر علماء بحث کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں حلقوں کے درمیان میں نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میرے دل میں آیا کہ کیا میں اسود کی محفل میں چلا جاؤں، وہاں جا کر واعظ و نصیحت سنوں، یا ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر میں علمی گفتگو سن لوں۔ فرماتے ہیں میں فیصلہ نہ کر پایا، یہی چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گیا، یہی سوچتا رہا مجھے ادھر بیٹھنا چاہیے تھا یا ادھر بیٹھنا چاہیے تھا، فیصلہ نہ کر سکا، گھر پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں رات کو جو میں سویا میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ او اللہ والے اگر تو علم حاصل کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ جاتا، علمی حلقے میں اگر تو بیٹھ جاتا، اگر تو وہاں جا کر بیٹھ جاتا، جبرائیل امین کو بھی وہی بیٹھا ہوا پاتا۔ علم والوں کا اتنا بڑا مقام ہے، اس قدر فضیلت ہے، اس قدر عظمت ہے، یہ لوگ تو وہی جانتے ہیں جن کو علم کی قدر معلوم ہے، علم حاصل کرنے کا ذوق ان کے دل کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہے، اللہ رب العزت
العزت نے بڑا علم عطا فرمایا تھا. جب یہ درس حدیث دیا کرتے تھے ان کے درس میں کم و بیش 40,000 طلباء بیٹھ کر ان کا سبق سنا کرتے تھے. لیکن خود اپنا علم حاصل کرنے کا کیا حال ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی آدمی نے سوال کر دیا اے عبداللہ ابن مبارک اگر صبح کے وقت اللہ آپ کو بتا دیں کہ آج شام کو آپ فوت ہو جاؤ گے, دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے, آپ دن بھر کیا کرو گے, آپ کا آخری دن ہے. فرمانے لگے اگر مجھے پتا چل جائے کہ شام کو میں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, میں دنیا میں رہ کر اس ایک دن میں اور کوئی کام نہ کروں گا بلکہ صبح سے شام تک کسی عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے چلا جاؤں گا. علم والوں کا بڑا مقام, علم والوں کا بڑا مرتبہ, علم والوں کی بڑی شان ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, فرمایا کہ وہ طالب علم جو کسی عالم کے دروازے میں بار بار چکر لگاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, کسی عالم کے دروازے میں آتا اور جاتا ہے, فرمایا رب کائنات کی قسم ہے یہ جتنی مرتبہ گیا جتنی مرتبہ آیا اس نے جتنے حروف یاد کیے علم حاصل کیا, فرمایا رب کائنات ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک حرف کے بدلے 1 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ یہ علماء 10-12 سال پڑھ کر جو علم حاصل کرتے ہیں اساتذہ کے پاس ان کے چکر کتنے لگتے ہیں, کتنی بار گئے, کتنی بار آئے, کتنے قدم لگے, کتنے حروف سیکھے. فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے اور ایک ایک حرف کے بدلے اللہ ایک ایک سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علم والے لوگ بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں. فرمایا صحابہ اکرام جس طرح سے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پہ فضیلت حاصل ہے اسی طرح سے ان علماء کو علم والوں کو عبادت گزار لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او لوگوں اے صحابہ اکرام کی جماعت جس طرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے کسی ایک صحابی پہ عظمت و فضیلت حاصل ہے اسی طرح سے ایک عالم کو بے شمار عبادت گزاروں پہ فضیلت حاصل ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عالم کے پاس ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جانا, ایک عالم دین کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور لوگوں میں تمہیں کیا مرتبہ بتلاؤں, کیا مقام اور شان اور فضیلت ان لوگوں کی بتلاؤں. ان علماء کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم ساری رات سویا پڑا رہے, ساری رات نیند پوری کرتا رہے, ایک عابد عبادت گزار ساری رات عبادت کرتا رہے, ایک لمحے کے لیے نہیں سویا, ساری رات عبادت کرتا رہا, عالم سویا پڑا رہا, عابد عبادت کرتا رہا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عابد کی ساری رات عبادت کرنے سے عالم کا رات کو سو جانا افضل ہے. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت ہے پر, یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی. اور لوگوں یہی لوگ ہیں ساری رات سوئے عبادت کرنے والوں سے افضل بن گئے. آپ لوگ کہیں گے یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی, ایک عبادت کرے ایک سویا پڑا رہے یہ برابری نہیں ہو سکتی, افضل کیسے ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. فرمایا لوگوں نیتوں پر عملوں کا دار
کی بدولت اللہ رب العزت ان کو عبادت گزاروں پہ بھی عظمت و فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو کیا مقام ملتا ہے، کتنا بڑا درجہ ملتا ہے۔ یہ جو قرآن کے طلبہ، حدیث کے طلبہ، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن لوگوں کی انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے حضور کی شفاعت کے بعد۔ انبیاء کو اللہ یہ چیز عطا فرمائیں گے کہ اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں، ان کے بعد اللہ شہداء، اور شہداء کے بعد اللہ علماء صلحاء کو، ان اللہ والوں کو بھی یہ چیز عطا فرمائیں گے کہ یہ بھی امت کے گناہگار لوگوں کی سفارش کریں گے، مولا اس کی بھی مغفرت فرما۔ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اور وہاں قیامت تو شاید ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بڑی دور ہے، یہاں ان کے لیے کیا مقام ہے، یہاں ان کے لیے کیا درجہ ہے، یہاں ان کے لیے کیا فضیلت ہے، ذرا توجہ فرمائے۔ اساتذہ کا کیا مقام ہوگا، شاگرد کی ایک کی عظمت سناتا ہوں۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ایک حدیث کا طالب علم تھا، افغانستان کا وہ تھا رہائشی، وہاں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا، دین پڑھتے پڑھتے اللہ کی شان ہے اس کی وہی مدرسے میں موت آ گئی، طالب علم فوت ہو گیا۔ جنازہ پڑھا، قریب جو بھی قبرستان تھا دفن کر دیا، خط لکھ دیا، پرانی بات ہے، خط لکھ دیا ان کے گھر۔ اس زمانے میں اتنی رفتار نہیں تھی کہ موبائل کا ادھر بٹن دباؤ ادھر پیغام پہنچ جائے۔ 6 مہینوں کے بعد خط پہنچا، ورثاء آئے، قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ محتمم ہیں اس وقت، محتمم صاحب سے ملے، انہوں نے تعزیت بھی کی، دکھ کا اظہار بھی کیا۔ ورثاء کہنے لگے کہ حضرت ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم اپنے اس طالب علم بچے کو قبر سے نکال کر اپنے علاقے میں لے کے جائیں گے۔ حضرت نے سمجھایا نہ کرو، مناسب نہیں، دین پڑھتا دنیا سے چلا گیا، تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گا، دفن ہو گیا، اللہ کا راز ہے، راز رہنے دو۔ وہ نہ مانے۔ بالآخر علامہ شمس الحق افغانی فرماتے ہیں قاری طیب صاحب نے میرے پاس بھیج دیا، کیونکہ وہ بھی افغانی تھے، کہ وہی سمجھائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا سمجھایا کہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہی رہنے دو۔ انہوں نے کہا 2 صورتیں ہیں، 2 ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ہم اس میت کو نکال کر اپنے علاقے میں لے جائیں، ورنہ ہمارے پورے خاندان کو یہاں منتقل ہونا پڑے گا، ہم یہی رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم تو اللہ کا راز کھولنا چاہتے ہو، جاؤ، اگر نہیں مانتے تو پھر لے جاؤ اپنی میت کو، یہاں سے لے جاؤ۔ اللہ کی شان ہے 6 مہینے اس حدیث کے طالب علم کو دنیا سے رخصت ہوئے گزر چکے تھے، جب انہوں نے جا کر قبر کشائی کی، قبر کھولی، 6 مہینے کے بعد جسم تو کیا، یہ جسم کا کپڑا کفن تو کیا میلا ہونا تھا، بلکہ 6 مہینے کے بعد جسم تر و تازہ، اور قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میت کو باہر نکال لیا گیا۔ 6 مہینوں کے بعد محققین نے، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے چند دنوں کے بعد جسم پھٹ جایا کرتا ہے، قبر کے اندر کیڑے پیدا ہو جایا کرتے ہیں، جسم گلنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ مہینے 2 مہینے کے بعد جسم ختم ہو کے بعد ہڈیوں تک چلی جایا کرتی ہے، لیکن اس دین کے طالب علم کا حال کیا ہے؟ 6 مہینے کے بعد جب اس کے جسم کو، میت کو نکالا گیا، دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد یہ میت، یہ مردہ دین کا طالب علم ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے مرا نہیں ہے بلکہ سویا ہوا ہے۔ ایک لکڑی کا تابوت ڈبہ بنا کر میت کو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے ایک طالب علم کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ لے جاؤ، توڑ پہنچا کے آؤ۔ لاہور کے راستے ٹرین کے ذریعے پشاور جانا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں اس میت کے ڈبے کو رکھا جاتا وہاں خوش
خوشبو مہک جایا کرتی تھی، جہاں جہاں سے لے کر کے گزرتے خوشبوؤں کے حلے بن جایا کرتے تھے۔ بالآخر پشاور وہاں اسٹیشن سے جب باہر لے جانے لگے، ایکسائز والوں نے، پولیس والوں نے آ کر کے گھیر لیا، کہا اس میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا دین کا طالب علم ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو اپنے گھر کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ 6 مہینے اس کو دنیا سے رخصت ہوئے گزر گئے۔ وہ پولیس والے کہنے لگے نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اس میں کوئی مردہ نہیں بلکہ کستوری ہے، کستوری ہے اس کے اندر جس کو تم سمگل کر رہے ہو، کھول کے دکھاؤ۔ انہوں نے سمجھایا کہ نہ کھولو، ہماری بات پہ یقین کرو۔ وہ نہ مانے، ایکسائز والے، ڈیوٹی ہے ان کی پولیس والے۔ جب انہوں نے اس ڈبے کو، باکس کو کھولا، حیران ہو گئے، سینکڑوں لوگ اسٹیشن پہ موجود تھے، دیکھ کر میت ہے ظاہر دیکھنے میں، لیکن معلوم یوں ہوتا ہے کہ اندر کستوری بھری پڑی ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن والوں کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، قرآن تو ہے ہی کستوری، قرآن تو ہے ہی کستوری۔ یہ قرآن اگر تلاوت کی جائے تو تمہارے مردوں تک اگر پہنچتا ہے تو محسوس کرنے والے تلاوت قرآن کی عظمت کو، تلاوت قرآن کی خوشبو کو لوگ کھانے کے اندر محسوس کر لیتے ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ذہن میں آیا ہے بھی والد محترم حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں بلکہ 2-3 باتیں سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ ایک تو قرآن کی عظمت، قرآن والوں کی شان، اور اولیاء کی کرامت۔ ولیاں نو مانتے ہو بھائی تسی؟ کوئی اگر ہے ولیوں کا منکر تو کھڑا ہو جائے، منواؤں گا، بھیجوں گا نہیں اس نے۔ چلو اگر شرم کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا، واقعہ سنو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مولانا ساجد صاحب، حکیم ساجد صاحب ایک بزرگ عالم ہیں جو آج بھی، اور بڑی قربانی والے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر بن چکے تھے۔ اللہ نے دین کی سمجھ دی، ڈاکٹری چھوڑ کر دین کے لائن میں آئے، عالم بنے، علماء کے خادم بن گئے۔ ملتان سے آگے باولپور، باولپور سے آگے چھوٹا علاقہ ہے نورپور نورنگا، وہاں کے رہائشی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور قاری حبیب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، 2 اللہ والے آ گئے، 2 علماء آ گئے، اور واقعی حکیم ساجد صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور علماء، طلباء، دین والوں کے آج بھی بڑے قدردان ہیں، خود بزرگی کے عالم میں ہیں، کئی سلسلوں کی خلافت ہے ان کے پاس، کئی صلحاء کے خلیفہ ہیں، بڑے بڑے علماء صلحاء کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے بڑی عاجزی والے انسان۔ فرماتے ہیں شیخ درخواستی آ گئے، قاری حنیف ملتانی آ گئے۔ میں نے چائے بنوائی بڑی اعلیٰ، کیونکہ ابا جی کے متعلق فرمایا کہ حضرت چائے شوق سے پیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ان کے بیٹے کو بیان سے پہلے چائے نہیں ملی۔ حضرت فرمان لگے کہ چائے پینے کے سٹیج تھے، میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، سٹیج پہ لے جاؤں مجھے۔ فرماتے ہیں میں نے چائے پیش کی، اور چائے کے ساتھ سوہن حلوہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ درخواستی صاحب نے ایک لقمہ جو ہے لیا، کھایا، اور قاری صاحب کو کہا آپ بھی کھاؤ۔ قاری صاحب نے بھی جب کھایا، حضرت درخواستی فرمانے لگے قاری حنیف تو شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے، بڑی رفاقت تجھے ملی ہے، آج تیرا امتحان ہے، پتہ لگ جائے گا، بتلا اس سوہن حلوے میں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت قاری صاحب میرے والد گرامی فرمانے لگے حضرت درخواستی سے، او اللہ والے اس سوہن حلوے میں سے ہو نہ ہو مجھے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، سوہن حلوہ قرآن کی خوشبو دے رہا ہے۔ حضرت درخواستی نے حکیم ساجد صاحب کو بلا کر کے فرمایا یہ حلوہ جس نے بنایا اس آدمی کو ہمارے
ہے ذرا بتلا تو صحیح. کہنے لگا میں دیہاتی آدمی, میں مزدور آدمی, دکاندار آدمی, لیکن حافظ قرآن ہوں اور الحمدللہ مجھے قرآن یاد ہے. صبح اپنے جانوروں کو گھاس خود ڈالا کرتا ہوں, ان کے لیے گھاس خود لے کے آیا کرتا ہوں, ان کے سامنے چارہ خود ڈالتا ہوں, ان کی سنبھال میں خود کیا کرتا ہوں, ان کا دودھ میں خود نکالا کرتا ہوں, فجر کے ٹائم اٹھ کر ان کے کام کرنا شروع کرتا ہوں, الحمدللہ سے قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا کرتا ہوں. سارا دن جانوروں کا بھی کام کرتا ہوں, بالآخر میری دکان پہ جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. میں روزانہ تازہ سوہن حلوہ بنایا کرتا ہوں, میں دودھ اس میں کڑھائی میں ڈال کر چمچہ بھی چلاتا جاتا ہوں, اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتا چلا جاتا ہوں. شام کو یہ حلوہ بھی پک کر تیار ہو جاتا ہے, میرا قرآن بھی مکمل ہو جایا کرتا ہے. فرماتے ہیں درخاستی صاحب یہ سن کر کھڑے ہو گئے, اس آدمی کو سینے سے لگایا, اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا تجھے تیرا قرآن مبارک ہو. بڑی حوصلہ افزائی کی. وہ بابا جی جب چلے گئے تو حضرت درخاستی فرمانے لگے قاری حنیف آج تو امتحان میں پاس ہو گئے, آج واقعی پتہ چل گیا کہ تو شیخ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید بھی ہے, شاگرد بھی ہے, تو نے رفاقت سے فائدہ اٹھایا ہے. حقیقت بات ہے مجھے بھی سون حلوے سے قرآن کی خوشبو آ رہی تھی, آج میں نے تیرا امتحان لیا کہ تجھے بھی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی. پتہ چلا کہ تجھے بھی قرآن یاد ہے, تو بھی قرآن کا بہترین قاری. قرآن والوں کی بڑی عظمت ہے, قرآن والوں کی بڑی فضیلت ہے. لوگوں ان قرآن والوں کا قدر کیا کرو, ان علماء صلحاء کی عزت کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو, ان کی خدمت کیا کرو. اور لوگوں آج کے اس نئے گزرے دور میں لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی مان کر ان علماء کو, مولوی کو بہت برا بھلا کہا کرتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا, حالانکہ یہ مولوی تمہاری اشد ضرورت ہے. جہاں سے میری بات چلی تھی یہ مولوی تمہاری بڑی اشد ضرورت ہے. دنیا میں آتے ہو مولوی کی ضرورت ہے, دنیا میں آنے کے بعد تیرا نام رکھا جانا ہے, مولوی کی ضرورت ہے. مجھے آج بھی رستے میں آتے ہوئے فون آیا, ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی, نام بتلا دو. چند روز پہلے میرے ہی ڈرائیور نے مجھے فون کیا, ہمارے ہاں بچی پیدا ہوئی, نام بتلا دو. یعنی نام بتلانا ہو مولوی بتلائے, تیری تمام ضروریات کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مولوی پورا کرے. پھر بھی کہتے ہیں مولوی بڑے برے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے, کہتا ہے کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی, کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی, شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی, جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی, قبر تلک تیرے کام آئے مولوی. پھر بھی تو کہتا ہے ہائے 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 مولوی. لوگ کہتے ہیں مولوی کھا گئے, مولویوں نے برباد کر دیا, مولویوں نے لوٹ لیا, مولوی کھا گئے, مولوی کھا گئے. اور لوگوں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مولوی کھا گئے, مولویوں نے برباد کر دیا. جس نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا ہو, میں نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو, وہ تو کہے مولوی کھا گئے. آج تک مولوی کے ہاتھ میں حکومت تھی کوئی نہیں, کہتے ہیں مولوی کھا گئے. کیوں بھائی دیے مولوی کو حکومت؟ آج تک کسی مولوی نے حکومت کی ہے؟ صدر بنا ہے, وزیر اعظم بنا ہے, وزیر اعلیٰ بنا ہے؟ بناتے ہیں نہیں, خزانہ دیتے نہیں, حکومت دیتے نہیں, کہتے ہیں کھا گئے کھا گئے کھا گئے مولوی. اللہ کے بندوں اتنا سفید جھوٹ تو نہ بولو. ہاں حکومت دو ہمیں, تانوں چس نہ ہوئے تو گل کرنا, سواد نہ آئے مزہ نہ آئے تو بات کرنا. بہرحال میرے محترم بزرگوں, عزیز نوجوانوں, میری گزارش ہے ان علماء صلحاء سے محبت رکھو, ان سے اپنا تعلق جوڑو, ان کے پاس اپنی خوشی میں غمی میں ہر موقع پر آیا کرو. اپنی شادی بچے اور بچی کے شادی کے موقع پر ان کو فرنٹ سیٹ دیا کرو. آپ کہیں گے فرنٹ سیٹ مولوی کے پاس ہوتی
لایا ہو نا، اس کو سٹیج پہ نہیں بٹھاتے، وہاں بٹھاتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ بیٹھو، اس کو آگے قدم اٹھانے ہی نہیں دیتے، مولوی ٹھیک ہے جی وہاں بیٹھو۔ جب ہم نے علماء صلحاء کو عزت نہیں دی تو پھر حال بھی تو سامنے۔ اور جو لوگ قدر کرتے ہیں الحمدللہ وہ لوگ خود بول بول کے کہتے ہیں کہ جب سے علماء سے جڑے ہیں مزہ آ گیا، ہم بھولے رہے، ان علماء صلحاء سے جڑے، ہم ان سے محبت کرنے والے بنے، دین سیکھنے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ گیا، زندگی کا لطف ہی ابھی آیا ہے۔ جنہوں نے یہ مزہ چکھ کر نہیں دیکھا ذرا کوشش کریں، ان علماء صلحاء سے اپنا تعلق جوڑیں۔ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں؟ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ہر آدمی کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھا ہے جسے دیکھ کر وہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس کا کاروبار۔ بعض لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑا رکھ دیا، وہ سارا دن کپڑا ناپتے ہیں، کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، سارا دن کپڑا دیکھ رہے ہیں، کپڑا دیکھ دیکھ کے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور آدمی کے ہاتھ سامنے بھی اللہ نے کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑا کاٹتا ہے، سیتا ہے، قمیض بناتا ہے، شلوار بناتا ہے، تمام زندگی کپڑا دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے۔ بعض آدمی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھ دیا، لوہار بنا دیا، سارا دن لوہا گرم کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، بیچتا ہے، لوہا دیکھ کر پیسہ کما کر زندگی گزر رہی ہے۔ بعض آدمی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی، بڑھائی بنا دیا، ترخان بنا دیا، لکڑی کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، صوفے بناتا ہے، اسی حال میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ہر آدمی کے سامنے کچھ نہ کچھ ہے۔ اور یہ علماء، یہ طلباء، یہ قراء، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، تمام زندگی ان کے سامنے یا اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگ دعویٰ کریں گے ہم نے ساری زندگی لکڑی دیکھی، اور کہیں گے ہم نے ساری زندگی لوہا دیکھا۔ کوئی کہے گا میں مستری تھا، میں نے اینٹیں دیکھی، سنار کہے گا میں نے لوہا دیکھا۔ ایک حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن دنیا سے کیا لایا، اور قاری قرآن دنیا سے کیا لے کے آیا۔ یہ حافظ قرآن کہے گا، یہ علماء کہیں گے مولا ہوش سنبھالا، قرآن پڑھنا شروع کیا، جوان ہوا قرآن سمجھنا شروع کیا، بڑھاپا آیا اس میں عمل کرنا شروع کیا۔ تمام زندگی قرآن کو دیکھتے پڑھتے سنتے سناتے ہماری زندگی گزر گئی۔ اللہ فرمائیں گے اگر ساری زندگی تم نے قرآن دیکھا، اللہ بھی جانتے ہیں قرآن دیکھا، اللہ فرمائیں گے او میرے بندے تجھ سے کیا حساب لو، وہ سامنے رستہ ہے، سیدھا جنت میں چلا جا۔ اس لیے ان علماء صلحاء طلباء مدارس چلانے والے لوگوں سے محبت رکھیں۔ کل قیامت والے دن ایک اعلان یہ بھی ہوگا، جب اعلان ہوگا حافظ قرآن آ جائے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، قاری قرآن آ جائے جاؤ جنت میں، نمازی آ جائیں جنت میں، حاجی آ جائیں جنت میں، وہی اللہ ایک اعلان فرمائیں گے ان طلباء علماء صلحاء حفاظ قراء سے محبت کرنے والے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی غریب طالب علم کو محبت میں اگر تو نے ایک روٹی کھلائی ہوگی، انشاءاللہ وہ روٹی کل قیامت والے دن کام آ جائے گی۔ شاید پچھلے سال جب آیا تھا سنایا ہو واقعہ، سنا ہوگا تو آپ بھول گئے ہوں گے، یاد دلا دیتا ہوں۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ہمارے ملتان کے قریب کوٹدو شہر ہے، وہاں کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی بات، جب میں طالب علم تھا کوٹدو سے چلا اور میں ڈھابیل پہنچ گیا، وہاں انڈیا میں پہنچ گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ مدرسے میں گئے، کہا میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ کہا کوٹدو سے، مظفر گڑھ سے۔ اساتذہ نے کہا تعلیم ملے گی، دین کا علم ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، روٹی کا بندوبست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رونے لگے، پریشان ہو گئے کہ اتنی دور سے آیا،
علم کا متلاشی تو ہوں، لیکن روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ روٹی کے بغیر کب تک زندہ رہوں گا؟ پریشان بیٹھے ہیں۔ کوئی طالب علم پریشان بیٹھا ہو، پوچھ بھی لیا کرو، شاید یہ اظہار محبت ہی کل قیامت والے دن کام آ جائے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، یاد آ گیا کہ ایک طالب علم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یوں ہی مدرسے میں آیا تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں مل سکتی، جتنے کا انتظام ہے روٹی کا اتنے ہم نے طالب علم رکھ لیے، اب اور نہیں۔ اب یہ پریشان مسجد کے باہر بیٹھا ہو، ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا، اس نے دیکھا کہ بچہ پریشان بیٹھا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا یوں دور سے آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی ملتی ہے روٹی نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ اس نے کہا بچہ پریشان نہ ہو، میری اماں فوت ہو گئی تھی، میں نے 40 دن تک روٹی دینی ہے، 40 دن کھا پھر اللہ انتظام کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑھتا بھی رہا روٹی کھاتا رہا۔ جب 40واں دن آیا، یہ طالب علم سیدھا مسجد میں گیا، سر سجدے میں ڈال کے دعا کر رہا ہے، مولا اس کی اماں کی روٹی پوری ہو گئی، اب کسی اور کی اماں مار دے، مجھے روٹی تو ملے۔ تو طلباء نے جب سنا، حضرت کو جا کے بتلایا کہ حضرت اس کو روکو، دین کا طالب علم ہے، اس کا سجدہ بھی بڑا لمبا ہے، یہ نہ ہو کسی کا رگڑا نکال دے۔ حضرت نے فرمایا جلدی کرو لے آؤ۔ اس کو بلا کر حضرت نے فرمایا بھی تیری روٹی جاری ہو گئی، تو آج کے بعد کسی کی ماں کو نہ مار، کسی کے لیے بد دعا نہ کر۔ اگر تم ان کی روٹی پوری نہیں کرو گے تو ان کو مانگنی آتی ہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے کسی دن ان کو سحری کے ٹائم اٹھا دینا، مسیطے واڑ کے باہروں تالا مار دینا بھی جدوں دیگر کسی دی ماں نہیں مرے گی میں نہیں کھولنی۔ تو ڈرو اس وقت سے کہ جب یہ طلباء یہاں اس نوبت کو پہنچ جائیں۔ بہرحال مولانا عبدالعزیز محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پڑھائی کا داخلہ ملا لیکن روٹی نہیں ملتی، میں بڑا پریشان ہوا، کہاں گوڈت دوں، کہاں ڈاویل، کتنی دور سے میں روٹی پوری کرنے کہاں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں باہر بیٹھا ہوا تھا، باہر گلی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں آئی، خستہ حالت ہے، غریب عورت ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرے قریب آ کر میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی کسی نیک گھر کے لگتے ہو، کسی شریف گھرانے کے بچے لگتے ہو، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں یہاں غمگین بیٹھے ہو؟ انہوں نے اپنا مسئلہ بتا دیا۔ او پیاری اماں، او بوڑھی اماں، میں دور سے آیا تھا دین پڑھنے کے لیے، لیکن دین ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی، پریشان ہوں، مزدوری کروں تو پڑھوں گا کب، پڑھوں تو مزدوری کیسے کروں، میرا نظام کیسے چلے گا؟ اماں نے شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ دیا او بیٹے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، ٹھیک ہے میں غریب عورت ہوں، میرے خستہ کپڑے، خستہ میری زندگی، میں بڑی غریب عورت ہوں، کسی کے گھر میں کام کیا کرتی ہوں، مجھے وہ 2 روٹیاں صبح دیتے ہیں، 2 روٹیاں شام کو دیا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیا کرنا، میں تھوڑی سی بھوک برداشت کر لوں گی، 1 روٹی میں صبح دے دیا کروں گی، 1 شام کو دے دیا کروں گی، میرا بھی گزارا ہو جائے گا، تیرا بھی گزارا ہو جائے گا، دعا کرتے رہنا، اللہ رب العزت میرا بیڑا پار کر دیں گے۔ فرماتے ہیں مجھے ذرا خوشی ہوئی کہ سہارا لگ گیا، رجوں گا نہیں تو بھوکا بھی نہیں مروں گا۔ فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا، اماں مجھے روز 1 روٹی دے کے جاتی، میرا گزارا ہوتا رہا، میں نے دین حاصل کیا، علم حاصل کیا، اماں کو دعائیں دیتے دیتے میں اپنے ملک آ گیا، اپنے علاقے میں آ گیا، اللہ نے مجھے ترقی دی، میں عالم بن گیا، دنیا میں بر صغیر میں میرا چرچا ہوا، لوگ میری عزت کرتے۔ ایک بار اللہ نے توفیق دی، میں حج کرنے کے لیے گیا تو مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا، ریاض الجنہ میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ درود و سلام کے تحفے پیش کیے، پھر ریاض الجنہ میں دیوار کے پاس آ کر کے بیٹھا، میں نے ٹیک لگائی تو مجھے نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ وہی بوڑھی اماں میرے خواب میں آ گئی،
وہی بوڑھی اماں میرے خواب میں آ گئی، لیکن میں دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا۔ وہ بوڑھی اماں بڑھاپے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں تھی، آج کوئی نہیں، بڑا حسن و جمال ہے۔ اس دن پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، لیکن آج بڑا اعلیٰ ریشمی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اماں سے کہا اماں یہ لباس کہاں سے مل گیا، یہ حسن و جمال کہاں سے مل گیا، یہ اتنے مزے تیرے کیسے لگ گئے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی آ بیٹے، میں نے وہ تھوڑی سی بھوک برداشت کر کے تجھے جو ایک روٹی دیا کرتی تھی، میرے اللہ نے ایک روٹی قبول فرما کر مجھے کلمے والی موت عطا فرمائی، اور اللہ نے یہ مجھے جنت عطا فرما کر جنت کا اعلیٰ لباس بھی عطا فرما دیا۔ ایک روٹی نے جنت دلا دی۔ آن لوگوں جو ان طلباء کو اکثر و بیشتر روٹی کھلائے، ان کو اچھا نیا کپڑا پہنائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، مدرسے کا بجلی کا بل بھر دیا کرے، ان علماء صلحاء کا تعاون کر دیا کرے، ذرا تصور میں لاؤ اللہ رب العزت کتنے راضی ہو جائیں گے، کتنا بڑا انعام اکرام ملے گا۔ اور یہی ننھے منھے طلباء جو آج ناظرہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کل کو قرآن حفظ کریں گے، ایک دن بہت بڑے عالم بن جائیں گے۔ حضرت نقشبندی صاحب جیسے فرما رہے تھے، یہاں کے حفاظ ملتان میں پڑھ رہے ہیں، یہاں کے حفاظ مانکوٹ میں پڑھ رہے ہیں، یہاں کے حفاظ وہاں لاہور میں پڑھ رہے ہیں، جامعہ مدنیہ میں پڑھ رہے ہیں، جہاں بجا عالم بن رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے، لیکن آپ کے دیے ہوئے مال سے یہاں پر جو روٹیاں کھا کے گئے، آپ کے دیے ہوئے مال سے بجلی کا بل بھرا گیا، پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے گئے، یہ علماء صلحاء آپ کے لیے مرتے دم تک دعائیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں بھئی چاہتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے؟ اچھا یہ بتاؤ، میں 1.5 سال پہلے آیا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک کسی کو فائدہ ہوا ہو، کسی کا بیڑا پار ہوا ہو؟ ہے کوئی ایسا نہیں؟ کسی کی پریشانی ٹل گئی ہو، کوئی دکھوں کا مداوع ہو گیا ہو، ایسا کوئی ہے؟ پچھلے سال سارے آئے تھے جب میں آیا تھا، کسی کی پریشانی نہیں ٹلی، کوئی زندگی میں آسانی مل گئی ہو؟ سیریس پوچھ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ کیوں جی فائدہ ہوا کچھ آپ لوگوں کو؟ پچھلے سال 1.5 سال پہلے میں آیا تھا، اب پھر دوبارہ آیا ہوں، اس دوران کا جو فاصلہ ہے اس میں کچھ فائدہ پہنچا آپ لوگوں کو؟ دین کا دنیا کا کوئی نفع ہوا؟ کیوں جی بلند آواز سے کہہ دو نا، میں کچھ چہرے دیکھ تو رہا ہوں ہاں کر رہے ہیں لیکن آواز نہیں پہنچ گئی۔ جس جس کو فائدہ ہوا وہی کہہ دیں۔ یہ جن کی آواز آپ تک پہنچی ہے، ان کو دنیا میں تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ مہنگائی نے بھی کمر توڑ رکھی ہے، پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے بھی بعض ساتھی نہیں بول رہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اصل فائدہ 2 جگہ پہ 2 مقامات پہ نظر آتا ہے علماء صلحاء سے محبت کا، ایک موت کے وقت اور ایک قیامت والے دن۔ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، جنت سامنے نظر آئے گی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم بڑا عجیب تھا۔ عجیب میں نے اس لیے کہا کہ وہ سکھ تھا، سکھ، کلمہ نہیں پڑھا لیکن خادم بن گیا، محبت کیا کرتا تھا۔ اور کیا حضرت جہاں تشریف لے جاتے نا، مسجد میں، مدرسے میں یا کہیں بھی، جہاں حضرت جوتے اتارتے، وہ سکھ جوتے اٹھا کے جھاڑ کے اپنے بغل میں دے لیتا، لے کے کھڑا رہتا، جب شیخ مدنی واپس آتے تو جوتے پیش کر دیتا۔ آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ سکھ کو فائدہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، دن کا وقت ہے، ایک لڑکا دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا جلدی کرو جلدی کرو، وہاں چلو، وہ آپ کو بلاتے ہیں، جلدی کرو وہ بلاتے ہیں۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں میری سمجھ میں تو نہ آیا کون بلا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھ گیا کوئی آدمی ہے جو سخت پریشانی میں ہے، جو تکلیف میں ہے، وہی بلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے جوتے پہنے، میں دوڑ پڑا بچے کے پیچھے پیچھے، وہ بچہ مجھے اسی سکھ کے گھر لے گیا، میں جا کر دیکھ کر حیران ہو گیا، وہ سکھ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، نزع کا عالم ہے،
قریب ہے. میں نے قریب جا کر کے اس کا نام لے کر اس سے پوچھا سنا کیا حال ہے, کیا صورت حال ہے. وہ کہنے لگا او اللہ والے, آپ اپنے شاگردوں کو جو جنت کے نقشے بتایا اور سمجھایا کرتے تھے وہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن درمیان میں کوئی ہے جو مجھے ادھر جانے نہیں دیتا. حضرت مدنی نے فرمایا اللہ والے کیا تو ادھر جانا چاہتا ہے؟ کہا ان نقشوں کو کوئی دیکھ لے کبھی پیچھے نہ رہے گا, وہ ضرور جانا چاہے گا. حضرت مدنی نے فرمایا پھر میں تجھے ایک کلمہ پڑھاتا ہوں, وہ کلمہ اگر تو نے مرنے سے پہلے پڑھ لیا سیدھا انہی نقشوں میں جنت میں چلا جائے گا. حضرت نے پڑھانا شروع کیا کہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس سکھ نے ادھر کلمہ پڑھا, ادھر مسلمان ہوا, ادھر کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی موت آ گئی. ایک اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کی بدولت رب کائنات نے سکھ کو, غیر مسلم کو کلمے کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا, ایمان اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا. عالم کی محبت میں اللہ نے کلمے والی موت بھی عطا فرما دی, اور جنت کے نقشے تو خود بتا کے گیا کہ اللہ